1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے والی اس ریاست کا نام اپرو وولٹا تھا اور اس نے اپرو وولٹا سے بورکینا فاسو کا سفر کب طے کیا، کیسے طے کیا اور اس کا نام کس نے اپروو کیا؟ بورکینا فاسو کی کاروباری زبان کون سی ہے اور بورکینا فاسو کا مطلب کیا ہے اور ابراہیم تراورے کون ہے، کب پیدا ہوا، کہاں اس نے تعلیم حاصل کی اور یہ کیسے صدر بنا، ان سب پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بورکینا کا رقبہ کتنا ہے اور یہاں کی آبادی کتنے نفوس پر مشتمل ہے، یہ سب باتیں ہوں گی۔ اپرو وولٹا سے پہلے صدر کا نام مورس یامیگو تھا جس نے حکومت سنبھالی اور 6 سال حکومت چلنے کے بعد تختہ الٹ دیا گیا۔ 1966 میں فوج نے بغاوت کی اور بغاوت کے ذریعے فوج نے خود اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد 1983 میں تھامس سینکارا اور بلیسے کمپوریا نے فوج کی شمولیت سے اقتدار سنبھال لیا۔ 1984 میں تھامس سینکارا نے اپرو وولٹا کا نام تبدیل کر کے بورکینا فاسو رکھا۔ یاد رکھیں کہ بورکینا فاسو کا معنی ہے ایماندار لوگوں کی جگہ، اور 1987 میں فوجی بغاوت ہوئی اور تھامس سینکر مارا گیا اور حکومت کا کنٹرول بلیسے کمپوریا نے سنبھال لیا۔ بلیز کمبوگے ایک سیاستدان تھا جس نے 1987 سے لے کر 2014 تک حکمرانی کی۔ بات مختصراً کرتے ہیں کہ آج جس ریاست کا اور جس آدمی کا ذکر ہے اس کو مکمل کیا جائے تو یہ ہے بورکینا فاسو، جو اپرو وولٹا سے بورکینا فاسو بنی۔ 14 مارچ 1988 کو پیدا ہونے والا بورکینا فاسو کا یہ مرد اہم آج ابراہیم تراورے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک فوجی افیسر ہے جو آج بورکینا فاسو کا پریزیڈنٹ بھی ہے۔ یہاں کی ٹوٹل آبادی 2,40,74,500 کے لگ بھگ ہے اور اس کا ٹوٹل رقبہ جو ہے 2,74,200 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس میں مسلم آبادی کا حصہ نسبتاً 64% زائد ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ خشکی سے گھرا ہوا ہے، جبکہ اس کی کل شرح بے روزگاری صرف 3.5% کے قریب ہے۔ ابراہیم تراورے اوگاڈوگا یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے اور یہ تمام افریقہ کو ایک ساتھ جوڑنے کی پالیسی پر گامزن ہے، جبکہ 6 ریاستوں کی سرحدیں بورکینا فاسو سے جڑی ہوئی ہیں، جن میں نائجیریا، گھانا، بینن، ٹوگو، آئیٹرو گوسٹ اور دیگر شامل ہیں۔ بورکینا فاسو کا زیادہ تر حصہ خشک سے بھرا ہے، مگر اس میں مال کے کل کائنات رب غفور الرحیم نے اس کو آزاد معدنیات سے نوازا ہے اور یہاں کی آبادی قبائل کی شکل میں رہنا سہنا ملنا جلنا پسند کرتی ہے۔ ابراہیم تراورے کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ ایمانی سے سرشار کیا ہوا ہے اور اس نے بورکینا فاسو کے صدر پال ہنری ساندا ویگوڈامیا کو 30 ستمبر 2022 کو معزول کر کے خود صدارتی منصب سنبھال لیا۔ یہ فوجی افیسر بورکینا فاسو کا صدر آج زبان زد عام پہ ہے اور یہ فلی کانفیڈنٹ، پاورفل، نڈر، بے باک، بے خوف اور ہر اس شخص سے ٹکرا جانا چاہتا ہے جو اس کے راستے میں آئے۔ 1 اکتوبر 2022 سے کمر بستہ ہو کر اپنی حسرت زدہ قوم کی امنگوں کی ترجمانی اس انداز میں کرنا شروع کر رہا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کو حسرت زدہ نگاہوں کا مرکوز سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ایسا نوعمر فوجی افسر ہے اور جو بورکینا فاسو کا صدر ہے جس نے ورلڈ بینک کی مالی امداد کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور اپنے وسائل برے کار لانے کی ٹھان لی۔ اس کی حال ہی میں ملاقاتیں اور پاورفل پیج دنیا عالم میں پروقار لہجے کی بدولت اہم مقام حاصل کر چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ کرنے کے در پہ ہے۔ امریکہ جیسے ملک کو کہتا ہے کہ ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہم اپنی خود مختاری خود سنبھالیں گے، اپنی سالمیت سنبھالیں گے اور اپنی آزادی کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے ٹوک بجا کر یہ کہا ہے کہ جو بھی مجھ سے لڑنا چاہتا ہے اور مجھ سے لڑو اور آخر جیت ہماری ہوگی۔ یہ 2.5 کروڑ کی چھوٹی سی ریاست کا حکمران ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ در حقیقت کہ ایک ایسا مسلمان مملکت خدا داد بورکینا فاسو کا صدر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت بلال کا پیروکار ہے، اور وہ یہ اس بات کا داعی ہے کہ میں حضرت بلال کے نقش قدم پر چلوں گا، اور ابراہیم تراوے کا اصل آئیڈل بھی حضرت بلال ہیں۔ ان حالیہ دنوں میں ان کی میٹنگ دیکھی گئی ہیں اور سنی بھی گئی ہیں۔ ایسے لوگ تاریخ رقم کرتے ہیں۔ اس کی گفت و شنید میں جان ہے۔ بہت بہترین سپیچ کا محمل ہے یہ، اس کا حوصلہ بلند ہے۔ ہم اہل پاکستان اس کی ہر بات کی تائید کرتے ہیں۔ ظلم و بربریت، تنگ نظری اور غربت سے نجات دلوانے کی اس کی ہر خواہش باعث تحسین ہے۔ لگتا ہے یہ آدمی یقیناً اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اس کی باوقار باڈی لینگویج، پرعزم سوچ اور انتھک محنت یقیناً رنگ لائے گی۔ اگرچہ اس کا ٹکراؤ بڑے گھاک اور مجے ہوئے منافقین سے ہے، جو کرتے کچھ اور ہیں اور دکھاتے کچھ اور ہیں، مگر محسوس ہوتا ہے قادر مطلق نے اور رب اقدس نے اس کو وہ روشنی عطا کی ہے جس سے یہ کامیاب و کامران ہوگا۔ ظلم اور بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کا اعلان باعث تحسین ہے۔ مدتوں بعد ایسے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور روشن شمع جلانے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہم اہل پاکستان ابراہیم تراورے کو اس کے نیک کام سر انجام دینے کے لیے دعا گو ہیں، اور گزارش ہے کہ تلاش محور سعید الرحمان، جو آپ کی حقیقی امنگوں کا ترجمان ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اور آخر میں ایک شعر ہے: ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاسم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔